صحابہ کے وعن ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن وقرينه من الملائكة قالوا إياك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وإياي ولكن الله أعانني عليه وأسلم فلا يأمرني إلا بخير. حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما منکم من احد الا وقد وکل به قرینہ، تم میں سے کوئی ایسا نہیں جس کے ساتھ اس کا مصاحب ہمذات فرشتوں اور جنوں میں سے مقرر نہ کیا گیا ہو. قالوا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے آپ سے دریافت فرمایا وَإِيَّاكَ یا رسول اللہ، کیا یا رسول اللہ آپ کے ساتھ بھی ایسا ہی ہے؟ قال وَإِيَّايَ، سرکار نے ارشاد فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہے. وَلَكِنَّ اللَّهَ أَعَانَنِي عَلَيْهِ، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری مدد فرمائی کہ وہ مسلمان ہو گیا. فَأَسْلَمَ فَلَا يَأْمُرُنِي إِلَّا بِخَيْرٍ، اور مجھے خیر کے سوا کسی بات کا وہ حکم نہیں کرتا. جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ساتھ دو مصاحب اس کے پیدا کرتا ہے، یا اس کو ہمذات کہتے ہیں. ایک فرشتوں میں سے اور ایک جنوں میں سے. وہ ہمیشہ اس کے ساتھ رہتے ہیں اور ہم شکل بھی ہوتے ہیں. اور جو جنات میں سے ہوتے ہیں اگر وہ اشرار میں سے ہیں تو اس کو نیکی کے بدل برائی کا حکم کرتے ہیں، یا اس برائی کرنے پر اسے ابھارتے ہیں اور اس طرف لے کر جاتے ہیں. اور فرشتے اسے نیکی کی طرف لے کر جاتے ہیں یا نیکی کا اسے حکم کرتے ہیں. یعنی
نیکی کی طرف اسے مائل کرتے. یہ دونوں ہمارے ساتھ ہیں لیکن ہمیں ان کا پتہ نہیں کہ وہ کس طرح ہمارے ساتھ ہیں. ایک نورانی مخلوق ہے جو کہ فرشتے کی شکل میں ہے، اور ایک ناری مخلوق ہے جو جنات کی شکل میں ہے، جن کے شکل میں ہے. اور انسان صاحب انسان جو ہے وہ خاکی مخلوق ہے. اس خاکی مخلوق کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے اس کے لیے ہمارات پیدا فرمائے. جب وہ پیدا ہوا کیا گیا وہ بندہ ہمیشہ اس کے ساتھ لگے رہتے. فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ دونوں اس کے مصاحب ہیں، ساتھیاں ہیں، ہمیشہ ساتھ رہنے والے. جو نیکوکار ہیں یعنی نوری مخلوق ہیں، وہ اس بندے کو ہمیشہ نیکی کا حکم کرتے ہیں، نیکی کی طرف مائل کرتے ہیں اور نیکی کی رغبت دیتے ہیں. تو بندہ نیکی کرنے پر مائل ہو کر اس طرف اس راستے پر چل پڑتا ہے. جب وہ ان رشتوں کی بات اس کی بات پر غور نہیں کرتا اور خوف خدا نہیں کرتا، وہ جن جو اس کے ساتھ کا ہم شکل ہے وہ بھی اس کا صاحب ہے، وہ شرور میں سے ہے اور اس کو نافرمانی اور غلطی کرنے پر مائل کرتا ہے اور اس کا راستہ دکھاتا. اگر بندہ یہ سمجھ نہ پائے کہ یہ اشارہ کس کی طرف سے ہے، وہ یہ سمجھ جاتا ہے کہ ایسا ہی میرے لیے اللہ کا حکم ہے. نعوذ باللہ وہ اس طرح نہیں ہے، اور وہ عطا کر بیٹھتا ہے. ہمیں یہ دیکھنا چاہیے جہاں ہم یہ کہتے ہیں کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو میں پناہ چاہتا ہوں اللہ کی کس سے؟ شیطان رجیم سے، اور شیطان جنات میں سے ہے. وَكَانَ مِنَ الْجِنِّ، جن کی مخلوق جن کی نسل سے ہے، اور اس سے ہم پناہ چاہتے ہیں. اور جہاں پر نافرمانی کا ارادہ ہوتا ہے تو فوراً ہمیں یہ سمجھ جانا چاہیے کہ یہ شیطان کی جانب سے، اور اس سے ہمیں باز آ جانا چاہیے. اور جنہیں یہ سمجھ یعنی فقہ حاصل نہیں ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ اشارہ مجھے اللہ ہی کی طرف سے ہے اور میں یہ کر گزروں گا، اس میں خطا ہوگی اور غلط ہوگی اور بھٹک ہوگی. تو صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت فرمایا، یا رسول اللہ، اے رسول خدا، اے رحمت للعالمین، کیا وَإِيَّاكَ یا رسول اللہ، اس کے معنی ہوتے ہیں اور آپ کے ساتھ بھی ایسا ہی ہے. قال، اب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وَإِيَّايَ، اور بے شک میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہے. یعنی بشری تقاضا اور لباس بشری میں جب آپ صلی اللہ علیہ
وسلم تشریف فرما ہے، اور آپ جو بھی تقاضے بشر کے ہوتے ہیں وہ آپ کے ساتھ بھی ہیں، لیکن آپ خیر البشر ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی آپ نے ارشاد فرمایا اللہ ولیکن اللہ اعاننی علیہ، اللہ تعالی نے میری مدد فرمائی۔ ایسی مدد ہے کہ آپ اس کی بات کو پہچانتے ہیں اور اس کی طرف نہیں جا پائیں گے۔ وَأَعَانَنِي عَلَيْهِ فَأَسْلَمَ، وہ جو شیطان ہے جن میں سے، وہ آپ کے تابع دار ہو گیا ہے، آپ کے سامنے وہ سر جھکا کر کے اسلم، اس نے اسلام کو قبول کر لیا، سرنڈر ہو گیا، اسلم سرنڈر ہو گیا، وہ آپ کے تابع ہو گیا۔ فلا یأمرنی، اب وہ مجھے حکم نہیں کرتا، الا بخیر، سوا خیر کے، بھلائی کے، وہ کچھ بھی مجھے حکم نہیں کرتا۔ تو جس کے ساتھ اللہ کی مدد ہو جائے تب ہی چل کر کے وہ بندہ برائی سے بچتا ہے، بچ پاتا ہے، ورنہ وہ اس کی بحث میں اور اس کے ورغلانے میں آ جاتا۔ تو خیر ہمیں یہ پہچان ہونا چاہیے کہ یہ ہمیں جو اشارے ملتے ہیں، یہ جو الہام ہوتا ہے، یہ جو خیالات ہمارے اندر آتے ہیں، ہمیں اس سے پرکھ کر دیکھنا چاہیے، جان لینا چاہیے آیا یہ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے عین ہے، آپ کے احکام کے برابر ہے، اور اس میں نیکی کا حکم ہے، تو ہم وہ کام کو کرنا چاہیے، وہ عمل ہمیں کرنا چاہیے۔ اگر نہیں ہے وہ، اگر برائی کی طرف اشارہ کرتا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے خلاف ہے، تو ہمیں اس سے باز آ جانا چاہیے اور سمجھ لینا چاہیے کہ یہ جو ہے شیطانی وسوسہ ہے اور شیطان کا بہکاوا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسی ذات کے ساتھ ہی ایسا کوئی مقرر ہے تو کیا ہمارے ساتھ نہیں ہو سکتا؟ بے شک بہت زیادہ ورغلانہ شیطان کا ہمارے ساتھ ہوتا ہے، اور وہ اللہ کے احکام سے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروی کرنے سے اور آپ کی فرما برداری کرنے سے ہمیں روکتا ہے اور بہکاتا ہے۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک وقت آپ نماز میں تھے اور آسمان میں ایک گرج پیدا ہوئی اور آواز آئی کہ اے عبد القادر، آج سے میں نے یہ لیے نماز کو معاف کر دیا۔ اگر آپ کے بجائے دوسرا بندہ ہوتا تو کہتا کہ او اللہ کی طرف سے مجھے آسمان سے حکم آ گیا کہ بادل گرجنے لگے، آواز آئی ان میں سے کہ مجھے نماز معاف کر دی گئی۔ فوراً آپ نے اسے جواب دیا اور دھتکارا اور کہا کہ شیطان مردود، جب میرے نانا کو نماز معاف نہ ہوئی تو مجھے کیسے ہوتی؟ شیطان ہے تو آپ نے فوراً اس کو دھتکارا اور اسے پہچان گئے کہ یہ جو ورغلانہ ہے یہ شیطان کا کام ہے، اور وہ ہمیں اس طرح احکام سے بہکاتا ہے۔ تو جو نادان ہیں، جو علم شریعت نہیں رکھتے ہیں، جو فقہ نہیں جانتے ہیں، وہ سمجھ جاتے ہیں کہ ہمیں ان تمام امور شرعیہ سے بری ہیں، ہمیں انہیں کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ کوئی علم تصوف ایسا نہیں ہے، کوئی پیر اہل طریق ایسا نہیں ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے خلاف
آپ کو حکم دے. اگر کوئی ایسا دیتا ہے تو وہ پیر نہیں ہے، وہ شیخ نہیں ہے، اور اس کے ہمیں تابع داری یا فرما برداری نہیں کرنا چاہیے اور ہمیں اس راستے پر نہیں گامزن ہونا چاہیے. ہماری جو طریقت ہے، ہمیں جو سکھایا گیا ہے، یہ عین سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس میں ہمیں احکام شریعت کو نبھا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی طرف اپنے سلوک کو بڑھاتے ہوئے اللہ کو پانے کی طرف ہمیں عمل پیرا ہونا چاہیے. اور کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. وعن ابی مسعود قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما منکم من احد الا وقد وکل به قرینه من الجن وقرینه من الملائکة قالوا وإياك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وإياي ولكن الله أعانني عليه فأسلم فلا يأمرني إلا بخير. رواه المسلم رحمة الله عليه. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. ماں میں اسماء صفاتی میں یہ اسم داخل ہے. القہار، قہر بپا کرنے والا، قہر ظاہر کرنے والا، قہر بھیجنے والا، قہر کرنے والا. قہر کے معنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا غیظ و غضب ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نافرمان بندوں پر ظاہر فرماتا ہے، اور اہل ایمان کے خاطر وہ قہر کی صفت مومنین کے خلاف جو مشرکین اور کافرین اور ظالمین ہیں ان پر برساتا ہے. قہر تو اللہ کے جلال کی صفت ہے. جہاں اللہ کی جمال کی صفت ہے انتہا درجے کی، وہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے غیظ و غضب و قہر کی صفت انتہا درجے کی ہے. جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی قوم پر اور یا کسی بندے پر یا کسی جماعت پر یا کسی خاص جگہ پر ناراض ہوتا ہے، اس کے خلاف ورزی اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ پسند نہیں، وہ غلط ہوتی ہے. اس مقام پر یا اس بندوں پر یا اس جماعت پر یا اس قوم پر اللہ تبارک و تعالیٰ قہر برپا فرماتا. قرآن پاک میں قوم سمود اور قوم عاد اور قوم لوط کی مثالیں پیش کی گئی ہیں جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا قہر نازل ہوا تھا. اور اسی طرح واقعہ ہے حضرت یونس علیہ السلام کے ساتھ کہ آپ نے امت سے یہ وعدہ کیا کہ اگر تم نافرمانی سے باز نہ آؤ گے اور اگر تم لا الہ الا اللہ کو قبول نہ کرو گے تو تم پر اللہ کا غضب، اللہ کا قہر نازل ہوگا. تو آپ دیکھتے رہے کہ وقت نکلتا جا رہا تھا اور قہر کے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے تھے. وقت ختم ہو رہا تھا تو آپ نے خوف کھا کے کہ میں امت کے سامنے اس وقت جھوٹا ثابت ہو جاؤں گا، وہ اپنا شہر چھوڑ کر کے بھاگنے لگے اور سمندر کے پاس آ گئے اور سمندر کے کنارے پر سے آپ نے ایک جہاز میں ایک کشتی میں سوار ہو گئے. جب وہ کشتی عین سمندر میں پہنچی تو وہ بھنور میں پھنس گئی. تو رواج تھا لوگوں کا کہ جب کوئی بندہ کوئی
آدمی کوئی شخص اپنے مالک سے دوڑ کر بغاوت کر کے آ جاتا ہے تو کشتی ہوتی ہے، جو جہاز ہوتا ہے، جو بھی ہوتا ہے، سمندر کے بھنور میں پھنس جاتا ہے۔ تو اس کا طریقہ یہ تھا کہ اس بندے کو اٹھا کر کے سمندر میں ڈال دیتے ہیں۔ تو انہوں نے قرآن اندازی کی اور اس کا نام ہی اس کے اندر آیا، تو نے کہا یہی وہ بندہ ہے جو اس کے مالک سے دوڑ کے آ گیا ہے، باغی ہے، اور اس کو پانی میں انہوں نے اٹھا کے پھینک دیا اور بڑی مچھلی ویل جو ہے آپ کو نگل گئی۔ یہ سحر کا جلوہ ہے۔ ادھر انہوں نے دیکھا امت کہ آپ کے نظر نہ آنے پر آسمان سے آگ برسنے کو تیار نظر آ رہی تھی اور آسمان سرخ ہو چکا تھا اور لگتا تھا کہ اس وقت اللہ کا عذاب اور اللہ کا قہر ان پر بپا ہو جائے۔ تو تمام امت اس وقت سجدہ ریز ہو گئی اور اللہ سے توبہ کیا، نے کہا کہ ہم اللہ یونس کے خدا پر، الہ پر ہم ایمان لاتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قہر کو وہاں سے واپس لے دیا۔ لیکن آپ چونکہ پانی کے حوالے، مچھلی کے حوالے ہو چکے تھے، تو آپ کو مچھلی نگل گئی اور اس کے پیٹ میں رہے، اور اسی وقت اس مشکل سے نکلنے کے لیے آپ نے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کا ورد کرنے لگے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار کرنے لگے، یا اللہ میں ہی ظالموں میں سے ہوں، اور میں سمجھا کہ میں نے امت سے جھوٹ فرما دیا ہے، لیکن تو سچا ہے اور میں ظالموں میں سے ہوں، میرے سوا کوئی حاجت روا نہیں ہے میرا اس وقت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوا اور وہ سمندر کے کنارے آئی اور آپ کو اگل گئی، اور تمام امت سے دوڑتی ہوئی آ کر کے دیکھی کہ وہ مچھلی کے پیٹ سے واپس آ کر سمندر پر لیٹے ہوئے ہیں۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا جب قہر ہم پر آنے کا کہ آثار نظر آ جائیں یا ہم کسی مصیبت میں گھر جائیں اور وہ خاص کر کے ہماری ہی نافرمانیوں کی وجہ سے ہو، تو ہمیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس کو آیت کریمہ کہتے ہیں، اور اس میں اعظم ہے، اور اس سے ہم ہماری حاجتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں پیش کر کے ہم اپنی حاجتوں کو پوری کر سکتے ہیں۔ اس کا نام آپ اچھی طرح جانتے ہیں، آیت کریمہ سے مشہور ہے، اور یہ قہر ہی سے ہمیں بچنے، اللہ کے عذاب سے بچنے میں ہماری بہت بڑی دعا ہے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ہمیشہ ہمیں اس کا ورد رکھنا چاہیے۔ یا قہار یا قہار، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ بسم اللہ، الحمدللہ العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد واللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم يكن له كفوا احد، قل هو الله احد والله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، قل هو الله احد والله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد،
قل هو الله احد والله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. الحمد للہ رب اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا محمد وبارک. اللهم اوصل صواب ما قرأنا من كلامك العظيم وما صلينا على نبيك الكريم وما ذكرنا بذكرك الله بأسمائك الحسنى إلى روح سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى جميع الأنبياء والمرسلين والصديقين والشهداء والصالحين خصوصاً إلى روح غوث الثقلين حضرت شیخ عبدالقادر الجیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ثم إلى روح خواجہ خواجہ معین الدین چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ثم إلى روح قادر ولی شاہ الانبی گنج سوائی سورور رضی اللہ تعالیٰ عنہ ثم إلى أرواح سلاطین اربع رضی اللہ تعالیٰ عنہ ثم إلى أرواح كل شریف سلسلتنا خصوصاً إلى روح جدی سیدی سید نوری شاہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ثم إلى روح سیدی و مرشدی و مولائی سیدنا سید محمد عامر کلیمی شاہ رحمت اللہ علیہ ورضی اللہ تعالیٰ عنہ ثم إلى أرواح والدین رحمت اللہ علیہما ثم إلى أرواح الذین سبقونا بالإيمان. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ربنا سهل لنا مهماتنا أنت تعلم حوائجنا يا قاضي الحاجات. اللهم انصر من نصرنا اللهم اخذل من خذلنا اللهم استرنا بسترك الجميل. اللهم سخر لي أعدائي كما سخرت الريح لسليمان بن داود عليه السلام ولينهم كما لينت الحديد لداود عليه السلام وذللهم كما ذللت فرعون لموسى عليه السلام وخاهرهم كما خاهرت أبا جهل لمحمد عليه السلام بحق كاف يا عين صاد وبحق ها ميم عين قاف ثم بكم عمي فهم لا يرجعون ثم بكم عمي فهم لا يعقلون ثم بكم عمي فهم لا يبصرون. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم سخر لي أعدائي كما سخرت الريح لسليمان بن داود عليه السلام ولينهم كما لينت الحديد لداود عليه السلام وذللهم كما ذللت فرعون لموسى عليه السلام وخاهرهم كما خاهرت أبا جهل لمحمد عليه السلام بحق كاف يا عين صاد وبحق ها ميم عين سين قاف ثم بكم عميا فهم لا يرجعون ثم بكم عميا فهم لا يعقلون ثم بكم عميا فهم لا يبصرون. إياك نعبد وإياك نستعين فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم والحمد لله رب العالمين. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله